وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر اگر باتیں کر رہے ہیں نا تو انہوں نے یہ بھی بات کی تھی کہ ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر بیٹھ کے کسی بزنس ٹائکون کا نام نہیں لیا جاتا، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بات کی کہ اسی پارلیمنٹ کے اندر لوگ موجود ہیں جو ٹوبیکو کمپنی سے ہیں، جو دیگر بڑے سیکٹر سے ہیں، جو کم و بیش بھی 300 سے 400 ارب روپیہ ٹیکس چوری کرتے ہیں، لیکن خواجہ صاحب نے تو ان کا بھی نام نہیں لیا۔ بات ہم پہ ہوتی ہے، مخالفین پہ ہوتی ہے، لیکن اپنے کردار پہ کوئی نہیں بولتا۔ نہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں، جب تک ہم سب صحیح نہیں ہوں گے تو ملک تو ایسے آپ پوچھے رہے ہیں کب تک چلتے رہیں گے؟ ہم چلتے رہیں گے، عام لوگ بھی پوچھتے نہیں ہیں، لوگوں کو فکر نہیں ہے۔ اور بھائی کس طرح کوئی ہر ایک کا جو بھی ذمہ دار ہے جو انکم کرتا ہے، دیکھیے کہاں بھی انکم کرو، جو ایگریکلچر میں اگر بڑے بڑے چند لوگ ہیں صرف جو انکم کرتے ہیں ان کا ٹیکس کرو، جو دکاندار انکم کرتا ہے اس کو ٹیکس کرو، جو کوئی بھی انکم کرتا ہے کسی جگہ پہ انکم پہ ٹیکس ہوتا ہے ساری دنیا میں۔ ہمارے ہاں سیل ٹیکس لگاتے ہیں جو عام آدمی پہ پڑتا ہے، انڈائریکٹ ٹیکس۔ خود ہر پارٹی یہ کہتی ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس ہم لگائیں گے، لگاؤ نا۔ اس بار یہ جو ابھی ٹیکس لگائے نا، ابھی جو لگے ہیں وہ ڈائریکٹ ٹیکس لگے ہیں۔ اس بار بجٹ میں آپ یہ فرق دیکھیں گے، ہم نے اس بار پہلی بار، میں بھی خود موجود تھا نا، میں بھی وہاں تھا، پہلی بار میں بجٹ میں شامل رہا ہوں۔ دیکھیے ہم نے یہ دیا ہے جو سولر پروگرام کے لیے دیا ہے ٹیوب ویلز کو، ہم نے نوجوانوں کو قرضے بڑھائے ہیں، ہم نے ایس ایم ایز کو قرضے بڑھائے ہیں، ہم نے بے نظیر انکم پروگرام میں ابھی بھی اور بڑھا دی ہے۔ 250 ارب ہوتا تھا تو 460-70 ارب کر دی ہے۔ عام غریب آدمی، ہم نے جو کچھ بھی اس میں کیا ہے نا، بہت کچھ غریبوں کے لیے کیا ہے، اور عام آدمی کو یہ پہلی بار لگا ہے ونڈ فال پرافٹ۔ ایک چیز بتا دیں تاکہ غریبوں تک پہنچ جائے، ہم جیسے لوگوں کو پتہ چل جائے، کوئی ایک چیز بتا دیں جو غریبوں کے لیے کی ہے شیخ صاحب۔ جی بتا، کوئی ایک چیز یہ تو کی ہے نا بھائی، اگر جو کچھ کام کیا ہے، آٹا سستا کر دیا غریب کے لیے۔ نہیں شیخ صاحب، آٹا سستا ہو گیا غریب کے لیے، بجلی سستی ہوگی غریب کے لیے، تعلیم سستی ہوگی غریب کے لیے۔ نہیں سستی ہوئی، لیکن نہیں ہوئی، لیکن اگر روزگار مل جائے گا، اگر تعلیم میں لوگ پڑھ لیں گے، آئی ٹی کی تعلیم میں بہت فیسلٹی دی ہیں، لوگ آ جائیں گے، اگر سولر لگ جائے گا کاشتکار کو، بجلی کا نرخ کم ہو جائے گا تو بہتری ہوگی نا۔ اور یہی چیزیں ہم نے کرنا چاہ رہے تھے۔ ایسے امیر کو قرضہ نہیں کوئی دیتا تھا، ایسے امیر کو اس بار پہلی بار ہوا ہے، حکومت نے کہا ہے کہ اگر بینکوں کا کوئی نقصان ہو گیا تو ہم بھی بھر دیں گے بھائی، کیونکہ بینک تو دیتا نہیں ہے، کولیٹرل کے بغیر، کوئی سرمایہ اثاثہ رکھنے کے بغیر وہ دیتا نہیں ہے بینک، تو انہوں نے کہا ہم بھی بھریں گے۔ اس بار پہلی بار ڈائریکشن جو ہے نا وہ بہتر ہوئی، اور کوئی ہم نے امیر آدمی کے لیے اس کو سخت ٹیکس لگے ہیں۔ یہ جو ابھی لگا ہے نا ونڈ فال، پتہ لگ جائے گا جنہوں نے انکم کی ہے نا، ان پہ انکم والے لگنا چاہیے۔ دوسرے ملکوں نے بھی لگایا ہوا ہے، یعنی کیا ہوا کہ گھی کی قیمت ایک دم بڑھ گئی نا 200%۔ چلیں ٹیکس ریٹ تو بڑھا دیا ہے شیخ صاحب، ٹیکس ریٹ بڑھا دیا، ٹیکس بیس کتنا بڑھایا گیا؟ ٹیکس بیس ہی بڑھا نا، یہ ابھی جو ہم کر رہے ہیں یہ 9000 ہم نے ٹارگٹ دے دیا 9400 کا، یہ تو کبھی تصور ہی نہیں تھا نا۔ دیکھیے ٹیکس پچھلے سال ابھی 7200 وصول ہوا ہے اس سال جون میں، ہم اگلے سال 9400 کریں، سب امیروں پہ لگایا ہے، 2300-400 ارب روپے نیا ٹیکس لگا رہے ہیں۔ یہاں ٹیکس سے مراد ہے لے رہے ہیں، وصول کر رہے ہیں۔ کچھ تو مہنگائی کی وجہ سے ہو جاتا ہے نا، آٹومیٹک 21% مہنگائی ہے، 3.5% گروتھ ہے، تو ٹیکس 2400 ارب بڑھایا ہے نا، ہم وصول کریں گے۔ یہ آج جو 213 ارب بڑھا ہے، اس میں وہی لگا ہے نا ٹیکس، جن کی آمدنی زیادہ ہے ان کو ٹیکس لگا ہے۔ ہم نے 2 لاکھ سے اوپر جس کی آمدنی ہے اس کو ٹیکس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شیخ صاحب 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد جب آپ ٹی وی پروگرام میں آئیں گے، 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد کوئی ٹائم آپ دے دیں، تو کیا اس وقت آپ کے پاس کوئی لسٹ ہوگی ایسی ہو سکتی ہے جس پہ آپ کہیں کہ ہم نے اتنے بڑے تگڑے لوگوں سے ٹیکس وصول کر دیا؟ کریں گے لسٹ تو، خیر کیا میں نے دینی ہے، FBR نے دینی ہے، وہ دے دے۔ ابھی بھی میں کہتا ہوں وہ تو شائع کرنی چاہیے نا، اوپن ہونی چاہیے یہ ساری لسٹیں۔ حکومت میں ہے نا، آپ لے سکتے ہیں۔ میں حکومت میں ہوں، ٹیکس رفا، میں اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا چیئرمین ہوں۔ وہ اسٹیٹ بینک کہہ رہے کہ 580 لوگوں کو ہم نے 87,000 کروڑ روپے دے دیا 10 سال کے لیے نامینل ٹیکس پہ، نام ہی نہیں دیتے۔ میں اوپنلی آپ کے تھرو بھی کہہ رہا ہوں، وہاں بھی ان کو آفیشلی بھی کئی بار کہہ رہا ہوں۔ اب میں کیا کروں، میرے پاس کیا طریقہ ہے آپ بتا دیں۔
حکومت بھی کہہ چکی ہے, حکومت آن دا فلور آف ہاؤس اسپیکر صاحب کہہ چکے ہیں. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی شیخ صاحب برسر اقتدار بیٹھے ہوئے لوگ جب یہ بات کریں کہ سسٹم میں موجود لوگ جو ہیں, یہ وزیر خزانہ صاحب نے کہا سسٹم میں موجود لوگ IMF سے ڈیل نہیں ہونے دیتے. وزیر دفاع کہیں کہ کچھ لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو ریاست سے زیادہ طاقتور ہیں. آپ یہ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہونے کے ناطے کہیں جی کہ مجھے کوئی جواب دینے کو راضی نہیں ہے, تو پھر بتائیے کہ یہ جو سسٹم سے زیادہ مضبوط لوگ ہو گئے, ریاست سے زیادہ ہو گئے, ان کا کلا کما کس نے کرنا ہے؟ ہم تو کر نہیں سکتے. یہ ہاں نہ آپ کر سکتے ہیں. میں دیکھیے میں بھی 40 سال سے یہی باتیں کر رہا ہوں. FBR کا کرپشن ختم کوئی کر ہی نہیں سکا, نہیں کما کر سکے. اور یہ کہتے ہیں نا, ابھی انہوں نے ایک فیسیلیٹیشن 2-3 دن پہلے میٹنگ رکھی جس میں آرمی چیف بھی آئے تھے. یہ کہہ رہے تھے باہر سے بہت پیسہ آ جائے گا, 1 ونڈو ہم نے بنایا ہے. اب 40 سال سے تو میں سن رہا ہوں 1 ونڈو. کوئی بیوروکریٹ آگے ہی نہیں بڑھنے دیتا, کوئی کاغذ ہی نہیں آگے بڑھتا. آپ لے کے جائیں کسی جگہ کوئی کاغذ, کام ہی نہیں ہوتا ہمارے ملک میں. یہ کوٹرا, کوریا والوں نے کوٹرا بنائی, انہوں نے جب بڑھانا تھی نا اپنی ایکسپورٹ, کیونکہ شروع سے ہی میں ان کے ساتھ انوالو رہا ساؤتھ کوریا کے ساتھ. انہوں نے کوٹرا کے دفتر ہر ملک میں بنائے اور دن رات وہ لوگوں کے پاس آ کے پوچھتے تھے کہ کیا معاملہ کیا جائے. ہمارے جتنے فارن ڈیلیگیٹ بیٹھے ہیں نا, کونسلیٹ جنرل اور یہ سارے باہرلے ملکوں میں بیٹھے ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں, کام ہی کوئی نہیں کر. ہم جاتے بھی ہیں نا ان کے پاس, توجہ ہی ان کو کوئی نہیں ہے. جب تک آپ ان کے پیچھے نہیں لگیں کہ بیوروکریٹ نے سب سے زیادہ ہمارے ملک کی تباہی کی ہے. یہ نہیں کہ کاروباری نے نہیں کی, کاروباری نے مل جل کے پیسہ سب نے بنایا ہے. لیکن جب تک ہم بہتری نہیں کریں گے, لوگ کیوں نہیں آتے ہمارے ملک میں؟ ماحول ہی ٹھیک نہیں ہے. ہر جگہ پہ تو رکاوٹیں ہیں. روک کے فیسیلیٹیٹ کریں, زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیں تاکہ لوگ, ہمارا اتنا اچھا ملک ہے, اتنی اپورچونٹی ہے, اتنی یہاں پرافٹ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہیں, لیکن رکاوٹیں ہیں. لوگ تھک گئے ہیں ان کے دفتروں میں دھکے کھا کے. تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کچھ, ہم حکومت میں رہ کے بھی میں بڑی اہم پوزیشن میں ہوں, لیکن کیا ہے کچھ نہیں. میں تو آپ کو سامنے سیدھا کہہ رہا ہوں, کھل کے بات کر رہا ہوں. اب کس سے کہیں یا کیا طریقہ کار کریں؟ رائٹنگ میں کہہ چکے ہیں ان کو, میٹنگ میں ایجنڈے پہ 3-4 میٹنگوں کے ایجنڈے میں رکھ چکے ہیں. نام تو دے دو, کم از کم نام دینے کو ہی تیار نہیں. اگر اس طرح جاری رہے گا معاملہ تو شیخ صاحب یہ تو بتا دیں, یہ ارکان اسمبلی کے لیے اسپیشل فلائٹ جا رہی ہے حج پہ, کوئی صحافی بھی ساتھ جا رہے ہیں, کیا یہ سارا خرچہ سرکار اٹھا رہی ہے یا یہ خود اٹھا رہی ہے؟ نہیں, خود اٹھا رہے ہیں. وہ کوئی بھی نہیں کہ وہ تو صرف یہ ہے کہ کیونکہ بجٹ میں لوگ تھے نا, ممبر تھے بجٹ میں, تو 1 دن کی انہوں نے فیسلٹی دی ہے کہ 1 دن بعد بھی وہاں فلائٹ جو ہے نا لینڈ ہو سکے گی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ 1 دن یعنی آج کا دن گئے ہیں, آج 25 کی صبح گئے ہیں, تو وہ فلائٹیں وہاں بند ہو گئی تھی نا حج کے لیے, آخری فلائٹیں وہاں پہنچنے کا جو تھا نا, تو وہ سعودی گورنمنٹ نے کچھ ٹائم دیا ہے کہ آپ کا بجٹ ہے, آپ کے ممبر ہے, سب نے اپنے پیسے بھرے ہیں, کوئی بھی کسی کا پیسہ حکومت نے نہیں بھرا اس میں. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے, نواز شریف صاحب کی نااہلی والا جو کام ہے وہ تاحیات نااہلی تو اب ختم ہو چکی ہے, ایوان بالا کے بعد قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو گیا بل. اب ان کی واپسی کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں؟ اب بھی انہیں کوئی پریشانی ہے؟ دیکھیے یہ تو میاں صاحب اپنا بتائیں گے اسکیجول. ہمارا تو بڑا خواہش ہے, ہم تو ان کو انوائٹ کر رہے ہیں, ہم سب مل کے, ہماری خواہش ہے آئیں اور الیکشن میں خود لیڈ کریں الیکشن. اور یہ تو ہماری جو ابھی پچھلے دنوں الیکشن ہوا بھی ہیں شہباز شریف صاحب کا ایز اے پریزیڈنٹ PMLN, تو انہوں نے کہا یہ پگڑی میں جو ہے وہ امانتاً پہن رہا ہوں, میری بڑی خواہش ہے کہ جلدی آئیں میاں صاحب, بڑے میاں صاحب, اور خود یہ اس کو سنبھالیں. اور واقعی ان کی ضرورت ہے آ کے الیکشن میں, جو ان کا ویژن ہے, جو ان کا تجربہ ہے, جو ان کا لوگوں کو ان کے اوپر بھروسہ ہے, اور جو جس انداز سے میاں صاحب لوگوں سے ایڈریس کرتے ہیں وہ دل موہ لیتے ہیں ان کے.